الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح وطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. ابھی تک انسان کے دل میں اگر کوئی بات پیدا ہوگی مجھے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حاضر کر دے گا، اس سے بھی اچھا ہے. تو جنت جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، یا خواہش پوری نہیں ہوگی. اور اگر خواہش پوری ہوگی تو دوسری جنم لے گی. یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر خواہش پوری بھی ہو گئی تو دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہوگی تو تیسری جنم لے گی. علماء نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے اسباب اگر انسان کی خواہش کی تکمیل کے لیے دے دیے جائیں تبھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، بلکہ ایک ختم ہوگی دوسری جنم لے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، انسان کو سونے کا جنگل، گولڈ کا، کتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں، کتنے بڑے بڑے صحرا ہے، کتنا بڑا ریگستان ہے. ایک آدمی کے پاس اتنا سارا سونا ہو، صرف اتنا، تو آدمی بہت چھپا چھپا کے رکھتا ہے، چونکہ اس کی قیمت انسان کے سامنے ہے، کتنی مہنگی چیز ہے. اور جو چیز آدمی کی نگاہ میں قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کو چھپا کے رکھتا ہے. تو فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اگر انسان کو ساری دنیا گولڈ بھر کر دے دیا جائے، ساری دنیا کا جنگل سونے کا، تبھی انسان دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا. لو اعطی وادیا من ذهب احب الیہ ثانیہ ولو اعطی ثانیہ احب الیہ ثالثہ. اور اگر دوسرا جنگل بھی بھر کر دے دیا جائے تبھی تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا. انسان کے پاس کتنا بھی کاروبار ہو، لیکن آدمی کاروبار اتنا سارا، حالانکہ الحمدللہ آدمی کے پاس ایک دکان ہے، آدمی کے پاس ایک چھوٹی سی جاب ہے، ساری گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اچھی طریقے پر کھلاتے بھی ہے، پلاتے بھی ہے، لیکن تب بھی انسان کو شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک کی جگہ پر دو، دو کی جگہ پر تین، تین کی جگہ پر چار. یہ انسان کی فطرت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا پیٹ ساری دنیا کے اسباب مل کر بھی ابن آدم کا پیٹ نہیں بھریں گے. ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی. ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب. ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اپنے بندوں کو سمجھائی. اللہ فرماتے اگر ابن آدم کو پتہ چلے، ابن آدم کو، اگر ایمان والوں کو، کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اگر میرے نزدیک ہوتی نا، اللہ فرماتے ہیں تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا، ان کے گھروں کے کیواڑوں کو چاندی کے بناتا، اور ان کے اوپر کے بالا خانے میں چڑھنے کی جو سیڑھیاں ہوتی ہے وہ بھی سونے کی بناتا. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لیکن ایمان والے کیا کرتے؟ ایمان والے ان کو دے کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے. ایمان والے اس کو دے کر اپنے ایمان کو چھوڑتے، ان کے دل میں ایمان کی حقارت پیدا ہو جاتی.
اور ایک روایت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان غیر مسلموں کے بدن کو لوہے کے بناتا، ان کو کبھی بخار نہ آتا، کبھی بیماری نہ آتی، کبھی تھکن نہ لگتی، اتنا مضبوط ان کا بدن بناتا، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت حدیث ہے ترمذی شریف کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضی دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو ایک گھن پانی نہ پلاتے۔ لو کانت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر دیکھا ہوگا مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی، حدیث ہے نا، اگر میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و غیبت اس کے قلوب سے نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھن پانی نہ پلاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اپنے بندوں کو سمجھائی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دنیا نہ کمائے، بلکہ آدمی دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن دنیا کو مقصد نہ بنائے، مقصد آخرت کو بنائے۔ آدمی مقصد آخرت کو بنائے۔ آدمی کے پاس کتنے بھی دنیا کے اسباب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل سنائے ہیں، بزنس کے فضائل سنائے، تجارت کے لائن کے فضائل بھی ہیں، تجارت کے لائن کے مسائل بھی ہیں، اور آپ نے کہا ایک سچا بولنے والا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ ہمارے احمد آباد کا یہاں کا چھوٹا سا بزنس مین ہے، زندگی میں صرف دو باتیں ہیں، سچا بولتا ہے، سچائی اور امانت داری اللہ کے نبی کی خاص صفت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم میں دو صفتوں کے ساتھ آپ بالکل لوگوں کے سامنے آئے، دو صفتیں آپ کی ظاہر ہوئی، امین اور صداقت، امانت داری اور سچائی، یہ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دو وصف تھے، الصادق الامین، دو صفتیں آپ کی ہائی لائٹ ہوئی پورے مکہ المکرمہ میں کہ اللہ کے نبی سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو جو بھی تجارت کرنے والا اپنے بزنس کو کتنا بھی بڑھا دے، کتنے بھی بڑے بڑے مارکیٹ کھول دے، زندگی میں دو صفتیں ہیں، اس کے زندگی میں سچائی ہے اور اس کی زندگی میں امانت داری ہے۔ امانت داری کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ دینے کو آج انسان فخر سمجھتا ہے، یہ خیانت کو فخر سمجھتا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ پاک اس تاجر کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے شہیدوں کے ساتھ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے بالدار صحابہ غریب نہیں تھے، صحابہ کرام صرف شروع میں غریب تھے، لیکن جب اللہ نے خیبر کو فتح کیا تو صحابہ کرام کے پاس تو مال و دولت کے انبار تھے، اور صحابہ کرام کے پاس سونے و چاندی کے زیورات ان کے گھروں میں اتنے ہوتے تھے جتنے ہمارے گھروں میں گلے بھی نہیں ہوتے، اتنے صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کے انبار تھے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بجنس ہونے کے باوجود، بڑی بڑی دکانیں ہونے کے باوجود اور مال و دولت کے انبار ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائیں کہ انہوں نے مال کو مقصد نہیں بنایا تھا، کہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بنایا تھا۔ اور عبد الرحمن کتنے بڑے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ عبد الرحمن ایک بار مدینہ منورہ کے اندر مال آیا، مدینہ منورہ میں شور ہوا، شور۔ حضرت عائشہ نے اپنے خادم کو پوچھا مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے، جا کر دیکھو تو صحیح، کیا کسی نے مدینہ منورہ پر چڑھائی تو نہیں کہ حملہ تو نہیں کیا؟ تو خادم نے جا کر مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر تحقیق کی کہ عبدالرحمن بن عوف کا مال آیا ہوا ہے، ایجپٹ سے، ملک مصر سے آیا ہوا ہے مدینہ منورہ تک۔ اتنے سارے اونٹ ہیں کہ پہلا اونٹ مدینے کے بازار میں اور آخری اونٹ مصر کے بازار میں ہے، اور سارے کے سارے اونٹ گلوں سے بھرے ہوئے ہیں، گلوں سے لدے ہوئے، سونا و چاندی کے زیورات سے، حدیث کے الفاظ ہے، سونا و چاندی کے زیورات سے لدے ہوئے۔ اتنا سارا مال ایک صحابی کے پاس تھا، کسی کے پاس مال ہے؟ تو مال و دولت کوئی حقارت کی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نیک آدمی کے لیے نعم المال للرجل الصالح، کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن نیک آدمی کے لیے، اور مال فتنہ ہے گنہگار آدمی کے لیے۔ اسے فرماتے ہیں کہ پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ اگر انسان پہلے دینداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال دے گا تو مال صحیح مصارف پر لگے گا۔ تو دیکھ عبد الرحمن کا سارا مال آیا ہوا ہے اور شور ہو رہا ہے، غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں جو ہول سیل مال کو لینے کے بعد اپنی دکانوں پر بیچتے ہیں، ان کا شور ہو رہا ہے۔ تو جا کر کارگزاری سنائی، تو عائشہ نے فرمایا عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گے؟
تمہارے پاس تو مال و دولت کے انبار ہیں۔ جب خادم نے آ کر یہ بات مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں کہی تو اسی وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سارا کا سارا مال اللہ کے دین کے مصارف پر لٹا دیا، اللہ کے دین کے مصارف پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کر دیا، اور یہ فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ جنت پہ جانے کی ترتیب بتا دی کہ مال کی محبت دلوں میں نہیں، مال کے مصارف ہے۔ جب مال صحیح جگہ پر لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور مال لگانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ مال اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، تو غریب ہونا بھی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور مالدار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن مالدار اپنے مال میں امتحان میں ہے، غریب اپنی غربت میں امتحان میں ہے۔ قارون کے پاس کتنا سارا مال تھا، لیکن مال کے ساتھ اس نے کیا کی؟ خیانت کی، مال کو غلط جگہ پر لگایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون نے زمین میں سرکشی کی۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بیٹا ہے، اور قارون کے بارے میں ایک روایت میں لکھا قارون توریت کا حافظ تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگ آسمانی کتابوں کے حافظ نبیوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا ذہین ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی، بڑی مشکل ترین کتاب، مشکل احکامات تھے، اس کو اپنی زبانی یاد کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن بن گیا مال کے آنے کے بعد۔ ہر ایک کو مال ہضم نہیں ہوتا، اگر آدمی دیندار ہوتا ہے تو دینداری کے ساتھ مال ہضم ہوگا، کہ مال صحیح جگہ پر لگے گا، ورنہ آدمی مال کے آنے کے بعد آدمی کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے، کچھ ڈگری دیتا ہے، کچھ عہدہ دیتا ہے، کچھ مال و دولت دیتا ہے، تو آدمی کا بولنا بدل جاتا ہے، آدمی کا دل کا رخ بدل جاتا ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، آدمی کی اٹھک بیٹھک بدل جاتی ہے، کیونکہ مال نے اس کی زندگی کو چینج کر دیا۔ قارون اللہ فرماتا اتنا سارا مال تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی ساری تھی، خزانوں کی کنجیاں، خزانوں کی چابیاں، ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کر چلتی تھی۔ اور قوم نے اس کو کہا کہ لا تفرح، خوش مت ہو۔ مال آنے کے بعد آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہونے والے کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ مال کے آنے کے بعد آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ مال دیتا بھی ہے وہ اللہ مال لیتا بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر ڈرتے تھے، انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے آنے کے بعد بھی ڈرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں، بہت بڑے نبی بھی ہیں۔ جب بلقیس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا کہ سلیمان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا ہے، بلقیس ملک یمن میں ہے، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہے، اور بلقیس نے وہاں اپنا تخت چھپایا، بالکل بڑا قیمتی، چاروں طرف سپاہیوں کو کھڑا کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی ایمان قبول کرنے کے لیے، اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں سے نکل دی۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا ہدہد کے ذریعے کہ وہ آ رہی ہیں، تو اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، ہے کوئی انسان جو بلقیس کے تخت کو ملک یمن سے میرے پاس ابھی لا کر حاضر کرے۔ تخت یمن میں ہے، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہے۔ تو ایک جنات بولا، دیو ہیکل جنات، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، اتنا بڑا جنات علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تا حد نگاہ اس کا جسم تھا، تا حد نگاہ، اس کا نام تھا صخرہ۔ اس نے یوں کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دو، آپ ابھی بیٹھے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں، آپ کے اپنے تخت سے نیچے آنے کے پہلے میں بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، اتنی روحانی طاقت ہے آپ کی صحبت میں رہ کر کہ میں بلقیس کا تخت یمن سے یہاں لا سکتا ہوں، امانت دار بھی ہوں کہ ایک تخت میں سے ایک ہیرا بھی چوری نہیں ہوگا۔ سلیمان نے کہا تو بہت لیٹ ہو جائے گا، یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا، روحانی طاقت تھی۔ ایک عالم دین بولے جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، جن کا نام تھا آصف بن برخیہ، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی سلیمان آپ کی پلک کے جھپکنے کے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں، پلک کے جھپکنے کے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا تو سامنے بلقیس کا پورا تخت پڑا ہوا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یوں نہیں کہا میری حکومت دیکھو، میری طاقت دیکھو، میرا وزیر دیکھو، فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر و اکفر، میرا اللہ مجھے امتحان لیتا ہے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے. تو قوم نے قارون کو یوں کہا تو خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والے کو پسند نہیں فرماتے. پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو یوں کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ قارون کو کہہ کر اللہ ساری دنیا کے مالداروں کو تعلیم دے رکھا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا. مال تجھے مبارک ہو، اللہ نے مال دیا ہے، مال کم کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں بنے گا. مالدار کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور غریب کو مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے کامیابی نہ مالداری میں ہے نہ غریبی میں ہے، کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے کہ مالدار اپنا مال اللہ کے دین پر لگاوے اور غریب اپنے غربت اللہ کے دین کے لیے برداشت کرے تو آدمی کامیاب ہے. تو کہا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا، یہ کہا جملہ. پہلی بات فرمائی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اپنا حصہ دنیا سے مت بھول. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جب کسی انسان کو کوئی نعمت دی ہو تو آدمی کے بدن سے نعمت کا ظہور بھی ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نعمت ظاہر ہونی چاہیے. اب اچھا کھانا بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، اچھا بھی بچوں کو بھی پلا، اللہ نے فرمایا. اسی بات فرمائی وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تو احسان کر، لوگوں پر خرچ کر کے تو احسان کر، دینداروں پر، متقیوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر مال کو خرچ کر کے احسان کر جیسا اللہ نے تجھے مال دے کر اللہ نے احسان کیا ہے. تین باتیں فرمائی. اور چوتھی بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد مت بچا. جب آدمی کے پاس، مالدار کے پاس اگر دین نہیں ہوتا تو اس کا مال زمین میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے، خاندان میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو قارون اللہ کے مقابلے پر آ گیا کہ اللہ پاک یہ مال تو میں نے اپنی ہنر سے کمایا ہے، تو نے نہیں دیا. اور انما اوتیتہ علی علم عندی. میں انجینئر ہوں، میں بڑی ڈگری والا ہوں. ایک صحابی کے پاس اللہ کے دو صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں، ایک صحابی ترمذی شریف کی روایت رسول اللہ میں کماتا ہوں 24 گھنٹے، میرا غریب بھائی آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور آپ اس کو سمجھاؤ کہ تھوڑی مزدوری کرے، تھوڑا کاروبار کرے. تو میرے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ. ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر تجھے روزی مل رہی ہو اور تیری مدد کی جا رہی ہو. پھر میرے نبی نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے سب سے کمزور فرد کی بنیاد پر اللہ پاک تمہاری روزی کے دروازے کھلتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. تو قارون نے کہا تو میں نے کمایا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو پھر اس نے آنے والی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا. پھر قارون نکلا اپنی ڈیکوریشن کے ساتھ، اچھی گاڑی میں، گھوڑی سواری میں نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتی. ایک دم ڈیکوریشن کے ساتھ قارون نکلا. جب مالدار لوگوں کی زندگی الگ ہی طرح کی ہوتی ہے، ان کا چلنا، ان کا نکلنا. تو جو ہوتے ہیں جن کو مال کی محبت ہوتی ہے، انہوں نے کہا قال الذین یریدون الحیات الدنیا. جن کے دل میں مال کی محبت تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش ہمارے پاس تو قارون کی طرح ہمارے بھی پاس خزانے ہوتے اور ہمارے پاس مال و دولت ہوتا. کتنی قسمت والا، اس کی قسمت تو چمک چکی ہے. انہ لذو حد عظیم. یہ دنیا داروں کا نعرہ تھا. اہل علم نے کہا ہر زمانے میں دیندار لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں. ان کو روکا کیا بات کرتا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. ارے بھائی مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل تو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان اور نیک عمل ہے. ایمان اور نیک عمل ہیں اور اس کو صبر کرنے والے کی اس نعمت کی قدر کر سکتے ہیں. پھر اللہ نے کیا کیا؟ قارون پر اللہ نے پکڑ دی. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے قارون کو بھی دسایا اور قارون کے خزانے کے ساتھ قارون کو نہیں دسایا، اس کی بلڈنگ بھی دس رہی تھی اور اس کا پورا خزانہ زمین میں دسا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. کوئی نہیں تھا اس کا چیلا جو اس کی مدد کر سکے. وما كان من المنتصرین واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. جو گزشتہ کل کہہ رہے تھے نا کتنا قسمت والا ہے، ان کی زبانیں بدل گئی. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی قارون کی طرح زمینوں کے اندر دھس جاتے. یہ آدمی کا دھوکہ کھلا. آدمی کا دھوکہ تو اللہ کے راستے میں کھلتا ہے، یہ آدمی کا دھوکہ حالات میں کھلتا ہے. جب آدمی پر زلزلے آتے ہیں یا آدمی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے یا کوئی خطرناک جسمانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کا دھوکہ کھلتا ہے کہ میں جو سوچتا تھا وہ غلط تھا، اصل چیز یہی ہے. اور میرے بھائیو، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آدمی کو زندگی سمجھ میں آتی ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا اگر تمہاری زندگی میں صرف دو باتیں ہوگی، ایمان اور نیک عمل ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. اگر میں اور آپ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار، چین والی خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، ایمان اور نیک عمل. ہمارے اچھے اچھے اعمال کی پابندی ہو، اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے.
خوشگوار زندگی کی بھی تفسیر علماء نے 3 باتوں سے کی ہے کہ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک سب سے پہلے دلوں میں چین دے گا۔ آج غریب کو غربت میں چین ہے، مالدار کو مالداری میں چین نہیں ہے۔ ہاں مالداری کے ساتھ دینداری ہے تو چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک دلوں کا سکون دے گا، اللہ پاک دلوں کا سکون دے گا۔ پر دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، 24 گھنٹے مال کا فکر، صبح اٹھتے ہی مال کی فکر، کاروبار کیسے بڑھے، رات کو سوتے وقت باپ اور بیٹا مل کر حساب کرتے ہیں، حساب میں اگر تھوڑی سی تنگی، تھوڑی سی دندے میں کمی دی کہ پوری رات کی نیند اڑ گئی۔ اگر زندگی میں ایمان اور زندگی میں عمل ہے تو آدمی یہ سوچے گا نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کی زندگی میں اللہ پاک چین سکون دے گا۔ نمبر 2 فرمایا ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر حیات طیبہ کی تفسیر کی ہے، اللہ پاک اس کے اسباب میں اللہ پاک کیا دے گا، برکت دے گا۔ ابھی جو بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی کیا دے گا، برکت دے گا۔ برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت ساری سیلری کے بہت بڑی ایک کثرت ہے، ایک آدمی کے پاس کم سیلری ہے لیکن زندگی میں ایمان اور نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کم سیلری میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ یہ ہمارے پورے مارکیٹنگ جوہا پورا کا سارا مارکیٹ جیسے دکانوں کی شکلیں ہیں، یہ بہت دکانیں چمک رہی ہیں نا تو قیمت سمجھنا بہت چل رہی ہے، اور بھائیو تو خالی شکل ہے، اللہ تعالیٰ دکانوں کی شکل میں اللہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں ایمان تھا اور صحابہ کی زندگی میں تقویٰ تھا تو اللہ نے کیسے صحابہ کرام کی زندگی میں برکتیں دی، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے اگر محنت کر کے زندگی میں صرف 2 باتیں پیدا کر لے، ایمان و تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ ہماری زندگی میں صرف 2 باتیں ہوگی، ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا اور ہماری خلوتیں پاک ہوگی، ہماری تنخواہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک ہوگی، زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ خندق کے موقع پر کیسی برکتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ کرام کا 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے۔ زندگی میں ایمان ہے، زندگی میں نیک عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم نے شکایت کی اللہ کے نبی سے، شکونا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے۔ بڑے خطرناک حالات خندق کے موقع پر تھے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خندق والوں کے حالات کو قرآن بیان کیا ہے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، کہ ان کے کلیجے ان کے گلے تک آ چکے۔ اتنے خطرناک خندق کے موقع پر حالات صحابہ کرام کی جماعت پر تھے، گھر میں بھی کھانے کے فاقے تھے، بھوک تھی، بھوک 7-8 دن کے صحابہ کرام بھوکے تھے، ٹھنڈی کے موسم بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ تو صحابہ نے شکایت کی اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، اور اپنی چادر کو ہٹایا تو ان کے پیٹوں پر 1 پتھر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، آپ نے اپنی چادر ہٹائی تو آپ کے پیٹ پر بھی 2 پتھر تھے۔ پتھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتھر کیوں لگا دیتے؟ پتھر تو بوجھ کی چیز ہے۔ پتھر اس لیے پیٹ پر رکھتے تھے جب آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بھوک انسان جب زیادہ بھوکا ہوتا ہے، 7 دن کا 8 دن کا فاقہ ہوتا ہے تو اندر کی جو ہوتی ہے نا آنتیں، انسان کو اندر کاٹتی ہیں، انسان کو ایک عجیب قسم کی تکلیف ہوتی ہے، تو پتھر اس لیے رکھتے تھے کہ آنتیں کیا ہو جاتی، تھوڑی جم مل جاتی تھی تو تھوڑا سا بھوک کا اثر کم ہو جایا کرتا تھا، اس صحابہ کرام پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ بڑی تنگی کی حالت میں ہیں، بڑی بھوک کی حالت میں ہیں، تو میں دوڑتا گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو پوچھا کہ اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر آئے، وہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، آپ بڑے بھوک کی حالت میں ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو کاٹا ہے۔ فرمایا تم جو کی روٹیاں بنا لو، بکری کو ذبح کر کے تھوڑا گوشت بنا لو، میں اللہ کے نبی کو دعوت دے کر، تو ان کی عورت مجھے کتنوں کو دعوت دوں گے کہ 14-15 کو دعوت دیتا ہوں، 14-15 صحابہ کرام کھانا کھا لیں گے۔ تو آئے وہاں سے اپنی بیوی سے بات کر کے آئے، خندق کھود رہی تھی، اور کہ اللہ کے نبی کے کام میں کہا یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر پر 2 پہر کی کھانے کی دعوت ہے، انت ورابع عشر وانت خامس عشر، آپ کے ساتھ 14 یا آپ کے ساتھ 15-16 کی دعوت میرے گھر پر ہے۔ اب 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے، جیسے خندق مکمل ہو چکی، صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، تو آپ نے اعلان کیا یا اہل الخندق، اے خندق والو، ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ اب دعوت کی تو 15 کی 1500 کا مجمع کھانے جا رہا ہے، 1500 کا مجمع سب کو دعوت دے دی اللہ کے نبی نے۔ غدا بولتے 2 پہر کے کھانے کو، عربی میں غدا بولتے 2 پہر کے کھانے کو،
اور شام کے کھانے کو عربی میں عشاء بولتے ہیں، العشاء بعد العشاء۔ وہ کھانا دوپہر کا تھا۔ ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے دوڑ لگائی بیوی کے پاس، اعلان سنا 1500 کا مجمع کا، اور گئے تو سانس پھولی ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کہ بات بدل چکی ہے، 1500 کا مجمع کھانے آ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا انت تو نے بات کرنے میں کوئی غلطی کی ہوگی۔ غصے ہو کر بیوی نے کہا جابر کو، کہا نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے تو ویسا ہی کہا جیسا تو نے کہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھی۔ کیا تھی؟ بولو۔ مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھی، اور مکہ کے شوہر مکہ کی عورتوں پر غالب تھے۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مہاجر کی عورتیں بھی صحابہ کرام پر کیا ہو گئی؟ غالب ہو گئی۔ یہ بات کر کے حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو ہنسایا تھا، آپ کے غصے کو ختم حضرت عمر نے اس پوائنٹ پر کیا تھا، اللہ کے نبی دیکھو نا عورتیں یہاں کر غالب ہو گئی ہیں، انصار والے بھولے بھی ہیں۔ آپ نے کہا تھا کوئی کسی عورت کو یوں بھی نہ مارے، تماچا بھی نہ مارے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو عورتیں غالب ہو گئی، تو اللہ نے بھی تھوڑی سی اجازت دے دو، یہ تو بہت آزاد ہو گئی ہے، مدینہ کی عورتیں ہم پر غالب ہیں۔ تو آپ نے کہا تھوڑا سا مارو لیکن نشان نہ پڑے۔ یہ اللہ کے نبی نے پھر ان کو اجازت دی، لیکن تب بھی آپ نے مارنے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جابر کو پوچھا پھر اعلان کس نے کیا؟ کہ حضور نے اعلان کیا ہے، کہ جس نے اعلان کیا وہی سنبھال لے گا، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب جابر بن عبداللہ دوڑے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا جابر لا تدع البرما، بولتے عربی میں چھوٹی ہانڈی کو برما بولتے ہیں، بڑی ہانڈی کو قدر بولتے ہیں، قدوری بڑی ہانڈی کو، کہ چھوٹی ہانڈی کو وہاں سے چولہے سے نیچے مت ہٹانا، میں آ رہا ہوں۔ اور چھوٹی سی ہانڈی میں کھانا کتنے کا ہوگا؟ 14-15 کا ہوگا۔ آپ 1500 کے مجمع کو لے کر کھانے پہنچے، دسترخوان بچھایا، آپ ڈیگ پر بیٹھے اور کہا صحابہ کو فرمایا کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ پورے صاحب 1500 کے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا، الحمدللہ کھانا ویسا ہی باقی رہا۔ پھر آپ نے کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھا لو۔ جابر کے گھر والوں نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تو پورا کا کھانا ڈیگ میں ویسا کا ویسا موجود تھا۔ پھر کہا ساری کی ساری ہڈیوں کو جمع کرو۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ تو جابر کی بکری کو زندہ کر دے، تو جابر کی بکری زندہ ہو گئی۔ آپ نے کہا لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتا ہے ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر۔ نمبر 3 حیات طیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا میں کیا دے گا؟ قبولیت دے گا۔ کیا دے گا؟ نمبر 1 دلوں کا سکون دے گا، اسباب برکتیں دے گا، اور اللہ پاک دعا میں قبولیت دے گا۔ ہم جو بھی دعا کریں گے ایمان و نیک عمل کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو آسمانوں پر سنے گا، ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ جیسے میرے بھائی ایمان و تقوی زندگی میں آئے گا اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو آدمی کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ بقول ہماری ابراہیم دی اولاد احمد برکاتہ، اللہ کے راستے میں نکلنے سے آدمی کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ جب دلوں کا اندھیرا دور ہوگا تو ایمان کا نور آئے گا، عمل کا نور آئے گا، تقوی کا نور آئے گا، دلوں کے اندھیرے دور ہوں گے اور ایمان کی روشنی آئے گی، اور ایمان کی روشنی آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے میرے بھائی کافی ہے۔